نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ کیا تم نے انکار کر دیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، بس چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بواسطے اس وجہ سے کہ جو تم نے کفر اختیار کیا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یوم الحساب، یعنی جس دن حساب لیا جائے گا، اللہ تعالی کے سامنے پوری مخلوق کھڑی ہوگی۔ اس وقت چہرے دو طرح کے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، جن کے چہروں سے یہ لگے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ لوگ وہ عمل کر کے آئے ہیں، وہ کام کر کے آئے ہیں جس کا انہیں دنیا میں حکم دیا گیا تھا۔ وہ روشن چہرے یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ اپنے امتحان کو پاس کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آج کھڑے ہیں۔ لیکن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور وہ چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، جو اپنے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، جو ناکامی اور نامرادی لے کر آج اس میدان میں کھڑے ہیں، اور ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ نامراد لوگ ہیں، اور ان کے چہرے سے یہ بات روشن ہو رہی ہے کہ آج ان کے لیے آخرت کے اندر بھی ناکامی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، عذاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے اس کفر کی وجہ سے، اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے جس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہوگا۔ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ اس میں راستہ سیدھا کون سا ہے، غلط کون سا ہے، صحیح کام کسے کہتے ہیں اور غلط کسے کہتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے تھے، سمجھا دیے تھے پیغمبروں کو بھیج کر، ان پیغمبروں کے اصحاب کے ذریعے، ان کے علماء کے ذریعے، ان کے فصحاء اور بلغاء کے ذریعے یہ سب کچھ ان تک پہنچ چکا تھا، اور یہ جان چکے تھے کہ اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھی۔ آج یہ اس کی سزا کو پورا کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ انکاری ہوں گے، اسی سبب سے ان کو آج ان کے کیے ہوئے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ بتا رہے ہوں گے، کھلکھلا رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل نظر آ رہا ہوگا، اور ان کی خوشی کا سما بتا رہا ہوگا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ اپنے مشن میں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آئے ہیں، اور وہ کامیابی بھی کوئی سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال
کوئی 50-60 سال کی نہیں ہوگی. فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ کامیابی ان کے لیے ہمیشہ کی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کامیابی میں رہیں گے، انعام اور اکرام میں رہیں گے، اللہ کے فضل میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نظر کرم میں رہیں گے. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم نے آپ پر بیان کی ہیں، یہ سچ ہے، حق ہے، اور سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں بتایا تھا اور آج اس بتانے کے بعد عمل پر یہ رزلٹ مل رہا ہے اور یہ سچا رزلٹ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے. فرمایا اللہ یرید ظلم للعالمین، جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ کی ذات ایسی نہیں جو کسی بشر پر، کسی مخلوق پر ظلم کرے. فرمایا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ان سب چیزوں نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ہر زیرو چیز نے اللہ کی طرف جانا ہے. اس جن و انسان نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے اور وہاں جا کر حساب اور کتاب دینا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں شامل کرے جو سفید چہروں والے، روشن اور چمکدار چہروں والے